میرے خیال سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شادی کے بعد تم جاب مت کرنا۔ میں نے کہا بھائی مجھے جاب کرنی ہے، میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے نہیں رہنا چاہتی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے میری جاب پہ اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی اس جاب سے آنے والے پیسوں پہ اس کی نظر ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور باقی کی شرائط بھی بھابھی جانتی ہیں جو میں نے رکھی ہیں۔ میری بھابھی فوراً سے بول پڑی، کہنے لگی ان شرطوں پہ رشتے نہیں ہوتے، شوہر کبھی بھی برداشت نہیں کرتے ڈیمانڈز۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا کیوں؟ جب لڑکے والے ڈیمانڈز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اپنے گھر سے صرف ایک جوڑے میں جاؤں گی، جہیز لے کر نہیں جاؤں گی، اپنی جاب نہیں چھوڑوں گی، اور نہ ہی اپنی سیلری میں سے اپنے شوہر کو 1 روپیہ دوں گی۔ بس اتنی سی شرائط ہے میری، میں نے کوئی لمبی چوڑی فرمائش تیار نہیں کی ہے۔ میری بھابھی فرقان بھائی سے کہنے لگی، سن رہے ہو تم فرقان، یہ لڑکی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، بس مونگ دلنے کے لیے میرے سینے پہ بیٹھی رہنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا ایکسکیوز می بھابھی، میں آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی، نہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بھتیجے میرے رحم و کرم پہ اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی، تو بھابھی کی کیوں سنتی؟ احسان کرتی تھی تو احسان جتاتی بھی ضرور تھی، جب اپنا کما رہی تھی تو پھر کیوں کسی سے دب کے رہتی؟ میں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہی تھی اور اس سے پہلے بھی میرے سارے اخراجات میرے والد کی جمع پونجی سے پورے ہوتے آ رہے تھے۔ میرے والدین کی یک کے بعد دیگرے ہی موت کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اور نہ ہی بھابھی کے سامنے۔ میری بھابھی کا مجھ پہ بس یہ احسان تھا کہ وہ کھانا اور چائے بنا کے رکھ دیتی تھی، البتہ کھانے پینے میں میرا بڑا نخرہ تھا۔ میں اچھا کھانا کھانے کی شوقین تھی اور لا کے بھی دیتی تھی۔ فریج ہمیشہ طرح طرح کی چیزوں سے بھرا رہتا تھا۔ اکثر رات کو لیپ ٹاپ پہ جب مجھے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا تھا تو میں چلتے پھرتے پھل کھانے کی عادی تھی۔ رات کو موڈ ہوتا تو پیزا آرڈر کر کے منگوا لیتی، ساتھ میں اپنے دونوں بھتیجوں کو ملا لیتی، تینوں مل کے کھاتے تھے۔ اپنی زندگی سے میں خوش اور مطمئن تھی، پابندی والی زندگی مجھے زہر لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھ پہ حکم نہ چلائے، اور شوہر نام کی مخلوق ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو لیکن بیوی پہ روب جمانا، حکم چلانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس دور میں بنا جہیز کے مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، حالانکہ یہ بات بھی نہیں کہ بھائی نے میرے لیے جہیز کی رقم الگ نہیں کی ہوئی تھی، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں جہیز میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں اس بات پہ اعتراض کیوں ہے؟ لیکن میری وہی